علی بھائی، نماز جمعہ کی کل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پلیز صحیح احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی، نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں، آپ 4 بھی پڑھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں۔ پھر عام جمعے کا ثواب ہے، اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو، تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، 4 اکٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 پڑھتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے، 4 ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آ گئی نا 4 پڑھو، تو نبی علیہ السلام 2 گھر پڑھتے ہوں گے، 2 ادھر پڑھ لیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بے شک پڑھیں۔ 4 رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر 6 سنتیں بنی کم از کم، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شمار پڑھیں، بعد والی بار 4 ہے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں ظہر کے بھی ساتھ آپ کی 6 سنتیں ہیں جو موقت ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6، ادر دین فرض کے، 2 فرض تو ہیں بیچ میں، یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنتیں، اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟